بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلے میں یہودیوں نے دوست بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ ابن سبا لوگوں سے ملتا اور کہتا کہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے عزیز تو یوں ہی رہ گئے اور ادھر ادھر کے لوگ خلیفہ بن بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن سبا کی باتیں ان کے دل میں اثر کر گئیں۔ چرچا ہونے لگا، مدینہ میں بھی اس قسم کی خبریں آنی شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے حضرت عثمان کو خبر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً متحرک ہو گئے۔ بھلا خلافت جیسے منصب میں وہ لاپرواہی کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے اسی وقت معلومات کرائیں کہ اصل میں واقعہ ہے کیا۔ اس مقصد سے آپ نے کئی معتبر آدمی مختلف خطوں میں روانہ فرمائے۔ سب نے واپس آ کر بیان کیا کہ کہیں کوئی خرابی نہیں ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے۔ تمام گورنر اپنے فرائض امانت و دیانت سے انجام دے رہے ہیں اور تمام کام پہلے کی طرح خیر و خوبی سے ہو رہے ہیں، لیکن سبائی برابر جھوٹ پھیلاتے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ساری سلطنت میں حضرت عثمان اور ان کے افسروں کے خلاف قصے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ مدینہ میں بھی یہ ذکر ہونے لگا۔ جب چرچا زیادہ ہوا تو حضرت عثمان نے تمام افسروں کو حکم بھیجا کہ مدینہ حاضر ہوں، کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور یہ خبریں کیوں پھیل رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ صاف صاف تو پتہ نہیں چلتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چند سازشی منظم ہو کر اس قسم کی خبریں اڑاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیں تاکہ یہ فتنہ دب جائے۔ لیکن حضرت عثمان بہت ہی نرم مزاج اور رحم دل تھے، ان سے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ رعایا کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ اور ابھی تو سبائی ابھی تک اچھی طرح ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے صرف شک و شبہ کی بنیاد پر اتنی سخت کارروائی کی اجازت نہ دی۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، ان سازشی عناصر کو پکڑ کر سزا دی جائے یا مدینہ فوج بلا لی جائے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہ تو میں مسلمانوں کو آپس میں خون بہانے کا موقع دوں گا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو خون سے آلودہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا پھر مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے جائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں نے دارالحکومت مکہ کو بنانے کا کہا کہ وہاں ہر وقت بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خلیفہ کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان نے حرم مکی کی حرمت کو بھی پامال ہونا گوارا نہ کیا اور یہ سارے مشورے منع کر دیے، مگر وہ دوسری طرف سبائی یوں ہی اپنے چپکے آگ لگاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد کوفہ، بصرہ اور مصر تینوں مقامات کے سبائی آپس میں طے کر کے مدینہ روانہ ہوئے اور شہر کے باہر جا کر ٹھہر گئے۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور سب صحابہ کے سامنے ان سے کہا کہ اپنی شکایتیں بیان کریں۔ جب یہ سب کہہ چکے تو آپ نے ہر بات کا پورا جواب دیا اور اچھی طرح سمجھایا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان اپنے عزیزوں کو نوازتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں جو کچھ دیتا ہوں اپنی ذاتی مال سے دیتا ہوں، سرکاری خزانہ سے کبھی ایک پیسہ ان کو نہیں دیتا، بلکہ میں تو خود اپنے خرچ کے لیے بھی کبھی ایک پیسہ سرکاری خزانہ سے نہیں لیتا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے شخص مروان بن حکم کو آپ نے مکہ آنے کی اجازت کیوں دی؟ اس کے جواب میں حضرت عثمان نے فرمایا کہ مروان کو مکہ آنے کی اجازت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی تھی، اب میں روکنے والا کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے نوجوانوں کو حاکم بنا دیا ہے۔ حضرت عثمان گویا ہوئے کہ دیکھو بھائیو، اس میں بری بات کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بہت کم عمری، صرف 17 سال کی عمر کے باوجود بڑے بڑے سن رسیدہ صحابہ پر امیر بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے عبداللہ بن سعد کو ایک بڑی رقم کیوں دی؟ حضرت عثمان نے فرمایا تم سوال برائے سوال کر رہے ہو، جبکہ خود تمہیں بھی معلوم ہے کہ خلیفہ کو انعام و اکرام دینے کا اختیار ہے۔ دراصل عبداللہ بن سعد نے افریقہ کی فتح میں بڑی محنت کی تھی، اس پر انہیں انعام دیا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں کی ناخوشی کے خیال سے وہ واپس لے لیا گیا، تو اس بات کے اٹھانے کا کیا فائدہ؟ غرض حضرت عثمان نے ان کی ایک ایک بات کا پورا جواب دیا۔ ہر جواب پر صحابہ سے پوچھتے جاتے تھے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، سب کہتے کہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ حضرت عثمان نے ہر بات اس طرح صاف کر دی تھی کہ اگر سچ مچ کوئی شکایت ہوتی تو ختم ہو گئی ہوتی، لیکن یہ لوگ تو صرف فساد چاہتے تھے۔ چنانچہ واپس جا کر پھر ادھر ادھر خط و کتابت شروع کی اور غلط سلط باتیں پھیلانے لگے۔